اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر تشریف فرما ہیں۔ ایک بندہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہونے لگا ہے۔ وہ بندہ کون ہے؟ جس کا نام دحیہ کلبی ہے۔ وہ بندہ کون ہے؟ توجہ ایمان والے، جس نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا ہوا ہے۔ اسلام سے پہلے میرے پیارے پیغمبر کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، میرے نبی سے عرض کرنے لگا آقا ذرا ہاتھ آگے کیجئے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر نے اپنا ہاتھ مبارک آگے کیا ہے، ابھی ہاتھ رکھنے لگا فوراً یاد آ گئی ہے، رو کے کہتا ہے آقا مجرم بڑا ہوں، آقا گناہگار بڑا ہوں، آقا میں نے ظلم بڑا کیا ہے، آیا میری معافی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ میرے سونے نبی امام الانبیاء کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے اس کا ہاتھ دبایا اور فرمایا بتلا کون سا ظلم کیا ہے، کون سی زیادتی کی ہے؟ اب دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کرنے لگے ہیں آقا میں اپنے علاقے کا چودھری تھا، آقا میں اپنے علاقے کا سردار تھا، ہمارے علاقے میں رواج تھا دفن کر دیتے تھے کہ بچی کا باپ کیوں بنا ہے۔ آقا میں نے اپنے ہاتھوں سے کئی بچیوں کو زمین کے اندر دفن کیا، آقا میرے حکم پر کئی بچیاں دفن ہو گئی ہیں، آقا پر مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، کبھی کبھی سوچتا ہوں میری معافی تو کبھی بھی نہیں ہوگی۔ میرے سونے نبی نے فرمایا بتلا کہنا کیا چاہتا ہے دحیہ؟ عرض کرنے لگا سونا اسلام سے پہلے، ایمان لے آنے سے پہلے ابھی آپ کو نبوت بھی نہیں اللہ نے عطا کی تھی، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ آقا اس دور کی بات ہے، اس وقت کی بات ہے، میری بیوی حاملہ تھی، بچہ ہونے والا تھا، میں کسی کام سے جانے لگا، میں نے اپنی بیوی کو کہا اگر بیٹا ہو تو گھر میں رکھ لینا، اگر بیٹی ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا، میرے سامنے نہ لے آنا۔ کہنے لگا آقا میں باہر چلا گیا، میرے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک چھوڑ دیا ہے اور اس نے اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، نظر جھکائی ہوئی ہے اور کہتا ہے سونا میں چلا گیا، کئی عرصے کے بعد جب میں واپسی آیا میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکایا اور دروازہ جب کھلا میں نے دیکھا 2 ڈھائی 3 سال کی بچی گھر میں دوڑ رہی ہے، میری نظر پڑی، باپ کا جگرا تھا، باپ کی محبت تھی، بڑا پیار اس بچی پر آنے لگا، پھر اپنی وہ انا یاد آئی، میں نے پوچھا بیوی سے بتلا یہ کون ہے؟ کہنے لگی یہ ہمسایوں کی بچی ہے۔ میں نے کہا بتلا تیرے ہاں کیا ہوا تھا؟ کہنے لگی بچی تھی وہ بھی فوت ہوئی تھی، میں خاموش ہو گیا، کھانا کھانے لگا، بچی دوڑ کے میرے پاس آئی، آ کے میرے قریب بیٹھی، محبت بڑی ہے، میں نے لقمہ اس کے منہ میں توڑ کے دیا ہے۔ بچی پوچھنے لگی ماما اماں بتلا یہ کون ہے؟ ماں بیوی اسے خاموش کرانے لگی، میں بڑا مذبذب ہونے لگا، میں نے پوچھا بتلا یہ کون ہے؟ تجھے ماں کیوں کہہ رہی ہے؟ کہنے لگی دحیہ یہ بچی تھی، میں ماں ہوں، ماں کا جگرا نہیں ہوتا بچیوں کو دفن کر دے، ماں برداشت نہیں کرتی بچی کو زندہ دفن کر دے یا بچی کو مار دے، اس لیے مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے اسے زندہ رکھا ہوا ہے، عوام سے چھپا کر رکھا ہے، قبیلے والوں سے چھپا کر رکھا، برادری سے چھپا کر رکھا ہے۔ سیدنا دحیہ کہتے ہیں آقا مجھ سے برداشت نہیں ہوا، انا آنے آ گئی، غیرت وہ والی جو جھوٹی ہم نے بنائی ہوئی تھی وہ سامنے آ گئی،
میں نے کہا جلدی کر اسے تیار کرا، اسے پتہ نہ چلے 2.5-3 سال کی معصوم بچی ہے، دوڑنے لگی ہے، توتلی توتلی زبان بولتی ہے، پوچھتی ہے ماں یہ کون ہے؟ اس وقت میری بیوی نے کہا بیٹی یہ تیرا باپ ہے جو بابا بابا کرتی تھی، آج باپ آ گیا ہے۔ سیدنا دایا فرماتے ہیں وہ پیر پاؤں میں لپٹ گئی ہے، اب میرے ہاتھوں کو بوسہ دیتی ہے، پوچھتی ہے بابا میرے لیے کھلونے نہیں لائے، بابا میرے لیے کوئی چیز نہیں لائے، پر میرا دل تھا جو پگھلنے کے لیے تیار نہیں تھا، دل بڑا سخت ہو گیا تھا، بڑا سخت ہو گیا تھا۔ توجہ ایمان والے عرض کر رہا تھا، سیدنا دہیا عرض کرتے ہیں آقا میرا دل بڑا مضبوط ہو گیا تھا، میں نے بازو سے پکڑا، ادھر سے چھپکے سے کندال بھی اٹھا لی اور جانے لگا ہوں۔ پوچھتی ہے بابا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں نے اسے کہا بیٹی تجھے نانی کے گھر لے کر جا رہا ہوں، تجھے تیری خالائیں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ معصوم بچی تھی، میری چال نہیں سمجھ سکی، بھولی تھی، میری چال نہیں سمجھ سکی، چل پڑی ہے میرے ساتھ۔ چلتے چلتے جب ہم جنگل میں پہنچے ہیں، میں بیٹھنے لگا ہوں، اس بچی نے اپنے معصوم ہاتھوں سے چھوٹے سے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کرنے لگی ہے، کہتی ہے بابا آپ تھک گئے ہیں، پانی لے آؤں آپ کے لیے۔ بچیوں والوں دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھو، بچہ بھی بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، پر معصوم بچی جو محبت کرتی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں، تجربے کے لحاظ سے دیکھیں، جتنا بچی تڑپ جاتی ہے، بچہ ٹھیک ہے محبت کرتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں کرتا، لیکن اس طرح اس کے دل میں وہ تڑپ پیدا نہیں ہوتی جو بیٹی کے دل میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ عرض کر رہا تھا میرے پیارے پیغمبر سے دہیا عرض کرنے لگے ہیں آقا اس وقت بھی مجھے رحم نہیں آیا، میں نے زمین کھودنا شروع کی ہے۔ بچی رو کے کہتی ہے بابا یہ کیوں کھود رہے ہو، کیوں تکلیف کر رہے ہو، ہم نے تو اپنی نانی اماں کے گھر جانا تھا۔ میں نے کہا بیٹی یہاں سے ایک سیڑھی نکلے گی، یہاں سے راستہ نکلے گا، پر معصوم کو پتہ نہیں ہے میں زمین کھود رہا ہوں، گڑھا کھود رہا ہوں، وہ معصوم اپنے ہاتھوں سے مٹی باہر نکال رہی ہے، اس معصوم کو پتہ نہیں میرے لیے یہ گڑھا قبر بن رہا ہے، ہاتھوں سے مٹی نکالتی ہے، پھر دوڑ کے آتی ہے، اپنے ننھے ہاتھوں سے میرا پسینہ صاف کرتی ہے، اپنے دوپٹے سے، اپنے قمیض کے پلو سے میرا دوپٹہ صاف کرتی ہے، اپنے قمیض کے دامن سے میرا دوپٹہ صاف کرتی ہے، میرا پسینہ صاف کرتی ہے، رو کے کہتی ہے بابا اگر اتنی تکلیف ہوتی ہے میں نے نانی اماں کے گھر نہیں جانا، بابا بس آپ چلیں، بابا مجھے ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف ہو اور میں نانی اماں کے گھر جاؤں، پر اسے کیا پتا ہے میں کہاں بھیجنے لگا ہوں۔ کہتا ہے اللہ کا پھر بھی مجھے رحم نہیں آیا، پھر بھی مجھے ترس نہیں آیا، پھر بھی میرے دل نرم نہیں ہوا، میں زمین کھودتا رہا، وہ معصوم مٹی نکالتی رہی، جب گڑھا کھود چکا ہوں میں نے بازو سے پکڑا، اس گڑھے میں ڈالا، مٹی ڈالنے لگا، رو کے کہتی ہے بابا میرا قصور بتلا، بابا میری غلطی بتلا، بابا میں نے جرم کون سا کیا ہے، بابا میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، اللہ کے لیے میرے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگ، بابا مہربانی کر زندگی کی بھیک مانگتی ہوں۔ وہ روتی رہی آقا میں مٹی ڈالتا رہا، مجھے رحم نہیں آیا، مجھے ترس نہیں آیا، انا سامنے تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہے، مجھے ترس نہیں آیا، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بابا میں کھلونے نہیں مانگوں گی، بابا میں کوئی چیز کی فرمائش نہیں کروں گی، بابا میں روکھی سوکھی گزارا کر لوں گی، پر مہربانی کر مجھے اس طرح نہ مار بابا۔ کہتی ہے حضرت دہیا کہتے ہیں آقا اس
وقت بھی رحم مجھے نہیں آیا، میں نے سوچا شاید ہو سکتا ہے رحم آ جائے، میں نے بڑا پتھر اٹھایا سر پہ مارا، اس یہ ساری زندگی کے لیے خاموش ہو گئی، میں مٹی ڈال کے گھر آ گیا۔ آقا اس دن سے جب بھی میں رات کو سوتا ہوں وہ بچی کی آوازیں میرے کانوں میں آتی ہیں، بابا میرا جرم بتلا، بابا میری غلطی بتلا، بابا میرا قصور بتلا، بابا میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی۔ آقا نہ رات کو سکون ہے نہ دن کو سکون ہے، آقا نہ کھانے میں سکون ہے نہ پینے میں ہے نہ سونے میں نہ جاگنے میں ہے۔ آقا اس معصوم بچی کی آوازیں آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ آقا میں اس لیے آیا ہوں، آیا یہ اتنا بڑا میں نے جو ظلم کیا، اتنی بڑی جو زیادتی کی ہے، آقا میری معافی کی صورت ہو سکتی ہے؟ میرے سونے نبی کی آنکھیں مبارک سے اتنے آنسو آئے، صحابہ فرماتے ہیں آپ کا دامن مبارک آنسو سے بھر گیا، آپ کی داڑھی سے آنسو کا پانی اس طرح ٹپک رہا تھا جس طرح بندہ وضو کر کے آئے پانی ٹپکتا رہتا ہے، پانی ٹپک رہا ہے۔ میرے سونے نبی امام الانبیاء نے فرمایا دہیا لحاظ نہیں آیا، دہیا کوئی شرم نہیں آیا، ذرا برابر ترس نہیں آیا۔ آقا کفر کی پٹی چڑھی ہوئی تھی، آقا کفر کی پٹی شرک کی پٹی چڑھی ہوئی تھی۔ آقا وہ جو میں نے سوچا کتنی بچیوں کو میں نے زندہ درگور کرایا ہے، آج میں اپنی بچی کو چھوڑ دیتا ہوں لوگ کیا کہیں گے؟ آقا انا سامنے آ گئی، میرے سونے نبی کی ہچکیں بند ہو گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں اتنا میرے پیغمبر کی آواز نکلی رونے کی، آج تک میرے پیغمبر کی اتنی آواز نہیں نکلی۔ کافی دیر تک میرے نبی روتے رہے، میرے پیارے پیغمبر روتے رہے۔ اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر اسے تسلیاں دے دو، اسے بتلا دو، آ گیا ہے اگر میرے محبوب کے پاس نسبت تیری میرے پیغمبر کے ساتھ مل گئی ہے، اس گناہ پہ نادم ہو گیا ہے۔ کل وعد اللہ الحسنى اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، جنت بھی تیرے لیے ہے، اللہ نے مغفرت کے فیصلے بھی کر دیے گئے۔